الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے براق پر کہ براق کیا تھا۔ براق اصل میں لفظ برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بجلی۔ براق حقیقت میں جنتی جانور کا نام ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنا اور اسی سواری پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 40,000 یا 70,000 براق جنت میں موجود ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو ساتھ لے جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت براق وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک براق تھا جو ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے سنا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننا ہے، میں تب سے رو رہا ہوں، اللہ کو منا رہا ہوں کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل اسی براق کو آپ چن لیں اور یہی براق آپ کے ساتھ جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاص مہمان تھے۔ اس لیے وہ جو خاص مہمان ہوتے ہیں جن کے آنے سے پہلے ہم ٹائم لیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ تھوڑا ٹائم نکال لیں ہمارے لیے، اور پھر اسپیشل ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہم مہمان کو کہتے ہیں کہ سواری بھی ہم بھیجیں گے، لے کے بھی جائیں گے، چھوڑ کے بھی جائیں گے۔ تو وہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بہت خاص مہمان تھے تو سواری کا بھی انتظام خود کیا گیا۔ حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے گئے اور دوبارہ زمین پر چھوڑ کر بھی گئے۔ براق گھوڑے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا اور اس کا رنگ نہایت سفید تھا اور اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ اس براق کے 2 پر بھی تھے، نہایت نورانی شکل تھی اس کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل عورت جیسی تھی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا چہرہ گھوڑے جیسا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق اور فرشتوں کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک چاک کر دیا، اور پھر ایک سونے کا تھال لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آپ کے سینے سے نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا اور حکمت و دانائی اس کے اندر بھر کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر 4 بار ہوا۔ ایک بار بچپن میں جب آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہا کرتے تھے، ایک بار تب جب آپ جوانی میں تھے، ایک بار اس وقت شق صدر ہوا یعنی آپ کا سینہ چاک کر کر دل نکالا گیا اور اس کو پھر اولے اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا جب آپ کو وحی عطا کی جانی تھی، اور چوتھی بار معراج کے موقع پر آپ کا سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ براق پر سوار ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ پہلے آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کریں
کہ میرے اوپر آپ کی کتنی عنایتیں ہیں کہ جنت کی سواریاں میرے لیے آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے کیا حکم ہے، میری امت پر کتنا کرم کریں گے، کتنی عنایتیں کریں گے، مجھے وہ بھی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا میرے حبیب کو کہہ دیں آپ فکر نہ کریں، جب آپ کی امت قبروں سے اٹھے گی تو آپ کے امت کے صالحین اور مومنین قبر سے نکلیں گے، بعد میں پہلے ان کی قبروں پر براق چلے جائیں گے اور جنت کی سواریاں آپ کی امت کے لیے بھی بنا دی جائیں گی۔ براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو قبروں سے خود پر سوار کر کے میدان حشر میں لے کے جائیں گے۔ براق کو جب جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جائیں تو براق پسینے سے بھر گیا اور گھبرانے لگا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے تمہیں کیا ہوا کہ آج دنیا کا سب سے معزز ترین انسان تمہارا سوار بنے گا؟ براق کہنے لگا میں اسی وجہ سے پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خوشی کا اظہار کیسے کروں، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اور میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں نبیوں کے سردار کی سواری بن سکوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی مہار پکڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر اللہ کے حکم سے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام گئے اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے، اور مسجد اقصیٰ کے باہر ایک پتھر تھا، اس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریوں کی مہار یا لگام باندھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس براق کی مہار باندھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔